بیورو قومی یکجہتی کونسل پاکستان کی بنیاد ملتان میں 8 مئی 2021 میں رکھی گئی۔ بیورو قومی یکجہتی کونسل پاکستان قوم کی بھلائی، قوم کی عزت میں اضافہ، لوگوں کی بھلائی، تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے رہنمائی، غیر شرعی کاموں کی روک تھام اور خاتمہ سود کے لیے آگاہی مہم کا آغاز ہماری منشور کا حصہ ہے۔ خاتمہ سود آگاہی مہم ہماری جاری ہے، اور جو لوگ مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، انہیں مدد کی ضرورت ہو، اس میں قانونی مدد ہو، اخلاقی مدد ہو، یا انہیں کوئی دفاتر میں مشکلات کا سامنا ہو، مسائل کا حل نہ ہو رہا ہو، بیورو قومی یکجہتی کونسل پاکستان پورے پاکستان میں ان کو سہولیات فراہم کرتی ہے۔ بیورو قومی یکجہتی کونسل پاکستان نے خاتمہ سود آگاہی کے حوالے سے پورے ملک میں آگاہی مہم چلائی ہے، اور نہ صرف چلائی ہے بلکہ اس میں کراچی میں ہمارے مرکزی چیئرمین الحاج غلام رسول بیو صاحب نے بہت بڑی خاتمہ سود غزہ کانفرنس کا انعقاد کیا۔ بھاولپور میں ہمارے مرکزی صدر چودھری محمد اعظم بیو صاحب نے کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ملتان میں ہماری 2 بڑی خاتمہ سود آگاہی مہم کانفرنسز ہو چکی ہیں، جس میں جناب جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور کراچی میں سابق وفاقی وزیر حنیف طیب صاحب اور اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے رہنما بھی شریک تھے۔ لاہور میں بھی ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے نورانی کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب گیلانی صاحب، اور اسلام آباد میں بھی اسی طرح سے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے ان کانفرنسز میں خطاب کیا۔ لاہور میں ہماری کانفرنس میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے صاحبزادے جو کہ ماہر معاشیات ہیں، انہوں نے بھی بڑا تفصیلی خطاب کیا۔ ہمارا یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیورو قومی یکجہتی کونسل پاکستان قوم کی بھلائی کے لیے جو کام کر رہی ہے، اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ اللہ کی رضا کا کام ہو اور لوگوں کی بھلائی کا کام ہو، ہم اسے مکمل کرنے میں، اس میں حصہ لینے میں کوئی آر نہیں سمجھتے، اور ہم اس میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ گزشتہ ماہ لاڑکانہ میں محمد اصغر میو صاحب کی بچی تحصیل گریلا سے اغوا ہوئی۔ بچی کی عمر 11 سال، اور وہ گونگی اور بہری بھی تھی پیدائشی طور پر۔ اس اغوا کے دوران ان کی کسی نے کوئی بات نہیں سنی، اور 9/6/2025 کو FIR درج ہوئی۔ وہ پولیس اسٹیشن کے اور پولیس آفیسرز کے پاس چکر لگاتے رہے، اور جو وہاں کے MPAs وغیرہ ہیں یا وہاں کے جو وڈیرے تھے ان کے پاس بھی چکر لگاتے رہے، مگر ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم پاکستان کے ایڈوائزر محترم جناب شبیر عثمانی صاحب نے ٹیلی فون کیا SSP صاحب کو، اور ان سے جو لواحقین تھے ان کو ان کے پاس بھیجا، لیکن وہ محرم کی مصروفیات میں مصروف تھے، ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد انہوں نے
لاڑکانہ سے ہی ہمارے ایک ساتھی جو کہ گیرینو میں وائس چیئرمین بھی ہیں، ڈاکٹر عطا اللہ میو صاحب، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے کہا کہ یہاں یہ بچی اغوا ہوئی ہے اور اس سلسلے میں کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور یہ پریشان ہے، ان کی مدد کی جائے۔ میں نے عطا اللہ میو صاحب سے ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد جو بچی کے ورثہ ہیں اس میں محمد رمضان میو صاحب ہیں، کیونکہ اصغر میو صاحب تو بہت اس میں حساس انداز میں وہ تھے اور وہ کسی سے بات کر ہی نہیں رہے تھے، اس معاملے کو محمد رمضان میو اور ان کے جو عزیز ہیں عمران میو صاحب وہ ڈیل کر رہے تھے۔ تو اس کو ہم نے ڈیل کیا اور ایس ایچ او سے میں نے بات کی تو ایس ایچ او نے مجھے بتایا کہ جی وہ ضمانتیں ہو چکی ہیں اور کورٹ میٹر ہے، وہ روایتی جملے ادا کیے گئے۔ میں اس معاملے کو سمجھ گیا کہ یہ معاملہ سیدھے طریقے سے حل ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے اپنے جو مرکزی چیئرمین ہیں کراچی سے الحاج غلام رسول میو صاحب، بھاولپور سے جناب مرکزی صدر ہیں ہمارے اعظم میو صاحب، اور کروڑ پکا سے حاجی نور الدین میو صاحب جو وائس چیئرمین ہیں، سینئر ہمارے ساتھی ہیں۔ اس کے بعد طاہر اسماعیل میو صاحب لاہور سے، اور اسلام آباد سے عبدالعزیز میو صاحب جو کہ ہمارے تھنک ٹینک کے سربراہ ہیں، اور طاہر اسماعیل صاحب مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں۔ ان تمام دوستوں سے، وسیم اکرم میو صاحب سے، احمد فاروق صاحب سے، ان تمام شاکر میو صاحب سے، ریاض شاکر میو صاحب سے مشاورت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے سلسلے میں احتجاجی مہم چلائیں گے، اور اس احتجاجی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے حکمت عملی تیار کر لی اور ہم نے اپنی احتجاجی مہم کا آغاز کر دیا۔ ہم نے میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا ساتھ لیتے ہوئے اس میں بھرپور طریقے سے ملتان میڈیا سیل، ہمارا جو میڈیا ملتان جو امیر جہتی کونسل کا میڈیا سیل ہے، اس نے بھرپور کردار ادا کیا، اور 3 روز کے بعد ہی ڈی آئی جی آفس لاڑکانہ سے مجھ سے رابطہ کیا گیا اور مجھ سے تفصیلات مانگی گئی، اور اس کے بعد اے ڈی آئی جی لاڑکانہ محترم جناب نثار بروہی صاحب کو ڈپیوٹ کیا گیا کہ وہ اس معاملے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ نثار بروہی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، ڈی آئی جی لاڑکانہ کے بھی ہم شکر گزار ہیں، آئی جی سندھ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری اس مہم میں کو پذیرائی دی اور ہمارے مسئلے پر توجہ دیتے ہوئے اس کو حل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ نثار بروہی صاحب کے احکامات کی روشنی میں جو متعلقہ پولیس ہے اس کو کراچی برآمدگی کے لیے بھیجا گیا۔ ایک سہولت کار قاسم بھی گرفتار ہوا اور اس کے بعد ٹیم جو ہے وہ کراچی روانہ ہوئی، لیکن ٹیم ناکام واپس آئی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں کسی نہ کسی طریقے سے جو ان کو اطلاع دی گئی ہے تاکہ وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس معاملے میں لاڑکانہ کے جو بااثر حلقے ہیں وہ بھی شامل تھے، اور ہماری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی انداز میں یہ قوم کی بیٹی، ہماری بیٹی جو کنول ہے، جو اغوا ہوئی ہے، وہ واپس آنی چاہیے، اور یہ ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے کہ ہماری بیٹی کوئی لے جائے اغوا کر کے اور ہم گھر بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ میں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں ہدایات جاری کی اور ہمیں جو ہے اس میں کامیابی ملی۔ اور جب پولیس پریشر تھا اور پولیس کے اقدامات بڑے سخت تھے تو ملزمان نے اپنے ذرائع سے جو وہاں کے ایم پی اے ہیں جناب انر صاحب، ان کو رابطہ کر کے بچی کو واپس کر دیا۔ اب بچی والدین کو مل گئی اور ہمیں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد جن ساتھیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہماری جو مہم ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے شیئرنگ کا سلسلہ کیا اور ہمارے میسج کو آگے پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالا،
ان تمام دوستوں، ساتھیوں اور اپنی تنظیم کے تمام عہدیداروں، تمام ڈسٹرکٹ کی آرگنائزیشنز کے عہدیداروں کے ہم شکر گزار ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری یہ کام جو مہم ہے وہ کامیاب ہوئی، اور یہ ملک کی سطح پر، ملک کی سطح پر احتجاج جو تھا ہمارا ریکارڈ پر آیا۔ اس کامیابی کے بعد ہمارے بارے میں ہمارے جو ساتھی ہیں، مختلف تنظیموں کے عہدیدار ہیں ملک بھر میں، جنہوں نے اس پوری مہم کے دوران اور ان جو لاڑکانہ کے میں بچی کے لواحقین ہیں ان کی پریشانی کے دوران کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی ان کی مدد نہیں کی، کوئی ان کو فون کر کے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ لیکن جیسے ہی یہ کامیابی ملی، بچی ہمیں واپس ملی، تو اس پر تنقید شروع ہو گئی کہ جی یہ تو خاموش رہنا چاہیے تھا، بچی کو بدنام کرنے کے لیے یہ تشہیری مہم شروع کی گئی، اور مختلف انداز میں اس میں وکلا حضرات بھی تھے اور اس میں مختلف تنظیموں کے عہدیدار بھی ہیں۔ میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ دیکھیے، مجھے یا میرے ساتھیوں کو، میو قومی یکجہتی کونسل کے عہدیداروں کو، بچی کے لواحقین محمد اصغر صاحب، محمد رمضان صاحب نے عطا اللہ میو صاحب کے ذریعے پکارا، اور عطا اللہ میو صاحب نے بھرپور انداز میں حصہ لیتے ہوئے ہمیں گائیڈ بھی کیا اور ہمیں تمام معلومات فراہم کی، جس کی روشنی میں ہم نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ میں ان دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو وکلا ہیں، اس میں میرپور کے وکلا صاحبان بھی شامل ہیں، کراچی کے بھی شامل ہیں، اور بڑے بزرگ اور بنیادی طور پر برادری کے لیے کام کرنے والے لوگ شامل ہیں۔ خدارا اپنی اصلاح کیجئے، اور اگر میں غلطی پر ہوں تو میری اصلاح ضرور کیجئے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آج اگر کسی مظلوم کو، کسی ضرورت مند کو، کسی ہمارے مجبور ساتھی کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچے، اپنے ذرائع سے اس کی مدد کریں۔ ٹیلی فون آپ کے پاس آج آئی ٹی کا دور ہے، آپ کے پاس موجود ہے، آپ پورے پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی ان کی مدد نہیں کی، اور پھر جو وکلا صاحبان ہیں اگر ان سے رابطہ کر کے اور انہیں کہتے کہ آپ آئیے، ہم ہائی کورٹ میں آپ کی ہراسمنٹ کرتے ہیں، دائر کرتے ہیں، تو ہراسمنٹ اگر دائر ہو جاتی تب بھی بچی کو پولیس وہاں پر پیش کرنے کے لیے مجبور ہو جاتی۔ کسی نے ان کی کوئی قانونی مدد نہیں کی، کوئی ان کی اخلاقی مدد نہیں کی، کوئی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، کوئی ان کے آنسو نہیں پوچھے۔ لیکن میں اپنی ٹیم کے ارکان کو، جس میں جناب الحاج غلام رسول میو صاحب، چودھری محمد اعظم میو صاحب، طاہر اسماعیل میو صاحب، احمد فاروق صاحب، حاجی نور الدین میو صاحب، یہ جتنے بھی ہمارے اور عہدیداران ہیں، طاہر خان میو صاحب، ان تمام دوستوں نے فون کر کے مجھ سے پوچھا کہ بچی کے بارے میں کیا ہوا، ہماری ضرورت ہو تو بتائیں۔ ہم نے 20 جولائی کو لاہور، کراچی اور ملتان میں بڑے احتجاجی مظاہروں کا اہتمام کیا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی اور بچی ہمیں مل گئی۔ میو قومی یکجہتی کونسل تمام اپنی قوم کے تنظیمی عہدیداروں سے، مختلف تنظیموں کے ذمہ داران سے، قوم کے باشعور عوام سے، لوگوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹیوں سے ملتمس ہوں میں کہ خدا را متحد ہو جائیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے، بغض اور حسد کو ختم کر دیجیے۔ آج اصغر میو صاحب کی بیٹی اغوا ہوئی ہے، کل میری اور آپ کی بیٹی بھی اغوا ہو سکتی ہے۔ یہ دکھ وہی جانتا ہے جس نے بیٹی کو دور جاتے ہوئے دیکھا ہو یا بیٹی سے محروم ہونے کا خدشہ دیکھا ہو۔ اس نے پکارا، ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس بغیرت شخص پر جو اپنی ذاتی شہرت کے لیے یا اپنی ذات کے لیے اس قسم کی مہم چلاتا ہو،
یا ایسا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہماری تنظیم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے، میو قوم کے مقام اور نام کو بلند کرنے کے لیے، میو قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے اور وہ کرتی رہے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنی تنظیم کے عہدیداروں کا، آئی جی سندھ صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کا، آئی جی سندھ صاحب کا، ڈی آئی جی لاڑکانہ، اے ڈی آئی جی لاڑکانہ، ایس ایس پی لاڑکانہ اور متعلقہ جو پولیس کے ملازمین، جو چھوٹے ملازمین جو اس مہم میں شامل تھے، ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اور اب میں یہ چاہوں گا کہ میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو کے شہر کی بیٹی اغوا ہوئی اور وہ پھر بازیاب بھی ہو گئی، لیکن ابھی تک اس کے ملزمان گرفتار نہیں ہوئے۔ میری قائد آصف علی زرداری صاحب کی ہمشیرہ اور میری قائد محترمہ فریال تالپور صاحبہ، آپ کے شہر میں ایک بچی کا اغوا ہوا اور وہ بچی ہمارے ایم پی اے صاحب کے ذریعے واپس ہوئی، لیکن اس کے اغوا کار اگر گرفتار نہ ہو، ان کو اگر سزا نہ ملے تو یہ آپ کے اور ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ میں آپ سے استدعا کرتا ہوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ ایسے بھی بہت بڑا دل اور درد دل رکھنے والی خاتون ہیں، آپ آصف علی زرداری صاحب کی طرح وسیع دل رکھتی ہیں اور بڑی محبت آپ خواتین سے کرتی ہیں۔ وہ آپ کی ہماری بیٹی نہیں، وہ ہماری بیٹیوں کی طرح آپ کی بھی بیٹی ہے۔ اس کے انصاف کے لیے آپ اقدامات کا حکم ضرور دیں گی۔ میں میو قومی یکجہتی کونسل پاکستان فری لیگل ایڈ کمیٹی کے چیئرمین سابق سیشن جج چودھری محمد اقبال میو ایڈوکیٹ اور اپنی لیگل ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بچی کے اغوا کے سلسلے میں قانونی وضاحت، اور الحاج چودھری غلام رسول میو صاحب مرکزی چیئرمین نے شرعی لحاظ سے وضاحت بھی دی اور ہماری مکمل رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات اور محنت کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے وہ اسی طرح کام کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم ان کو عطا فرمائے، آمین۔ میں ایک بات کی اور وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ میو برادری کی کراچی، اندرون سندھ یا جہاں سے بھی تعلق رکھنے والی تنظیمیں یا دوست ہیں، اس میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شبیر عثمانی صاحب نے ایس ایس پی صاحب کو فون کیا، ان کی بڑی مہربانی، اور انہیں کرنا بھی چاہیے تھا، وہ ہمارے بڑے ہیں اور اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، انہوں نے شاید آئی جی صاحب سے بھی بات کی ہے، لیکن اس کے بعد کسی نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ میں ان سے مسلسل رابطے میں رہا اور اس کا اظہار الحمدللہ وہ بچی کے لواحقین بھی کریں گے، اور اگر بھی اس کے باوجود کوئی ساتھی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے باکس میں بات کرے، گروپس میں بات کر کے آپ اپنی انسلٹ کرتے ہیں، آپ جس پر الزام لگاتے ہیں یا بات کرتے ہیں وہ اس کی بے عزتی نہیں ہے، جھوٹا الزام لگانے والے کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز ہے جو اصلاح طلب ہے یا آپ کو وضاحت طلب ہے تو آپ مجھ سے بات کیجیے، میرے پاس تمام شواہد اور ریکارڈ موجود ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا بچی کے لواحقین کے کہنے پر کیا اور بچی کو انصاف دلوانے کے لیے کیا، اور آگے بھی میں بچی کے لواحقین اگر کہیں گے تو ان کا ساتھ دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی قسم کی قربانی دینے پڑے، میں کسی قربانی کو دینے سے گریز نہیں کروں گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آمین یا رب العالمین۔